اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، محبوب ابراہیم کا گوڑے تھلے کرو، گوڑے تھلے کر صحیح ہو کے بیٹھو، گوڑے تھلے کرو بیٹا، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، پوری طرح توجہ کریں، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، محبوب ابراہیم کا، آپ بولو سارے، محبوب ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک ابراہیم میرے سچے نبی تھے، تو محبوب ابراہیم کا ذکر کرو۔ آیت سن لیا آپ نے، ترجمہ سن لیا، اب مجھ سے سنیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب گھر میرا ہو، منبر تیرا ہو، جماعت تیرے غلاموں کی ہو، ذکر نبی کا ہوتا ہو۔ محبوب گھر میرا ہو، منبر تیرا ہو، جماعت تیرے غلاموں کی ہو، اور ذکر نبی کا ہو، یہی میری مرضی ہے۔ محبوب میرے گھر میں نبی کا ذکر ہو، یہ میری مرضی ہے۔ دیکھیں میں آگے نہیں چلنے والا جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ آ جائے، پھر میں گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب گھر میرا، منبر تیرا، جماعت صحابہ کی، ذکر نبی کا، تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو سبق مل جائے کہ جو یہ کہتا ہے نا میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہی نہیں، اسے یہ پتہ چل جائے کہ نبی کے ذکر کی محفل کو سجانا اللہ ہی کا آرڈر ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں سیرت النبی کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں، اسے بھی پتہ چل جائے کہ نبی کا ذکر سجانا سیرت نبی ہوتا ہے۔ اور جس نے موٹر سائیکل پہ لکھوایا ہے نا میں نوکر صحابہ، اسے بھی سمجھ آ جائے نبی کے ذکر کی محفل میں آنا صحابہ کی سنت ہوتا ہے۔ محبوب گھر میرا ہو، ذکر نبی کا ہو، قیامت تک بندوں کو پتہ چل جائے یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اب اگلا جملہ میں کہاں جا کے پڑھوں گا اگر آپ توجہ نہیں کر رہے تو، محبوب آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے یہ عبادت ہے، تو بندے صبح اپنے چک میں بیٹھ کے چاٹی کی لسی پی کر سوچیں گے کہ اگر ابراہیم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کیسی عبادت ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ابراہیم کا ذکر کرو۔ دیکھیں میں نے دو انداز میں آپ کو آیت کے سامنے پیش کیا، آپ کو آیت کے سامنے پیش کیا، اب میں تیسرے انداز میں آیت جو ہے اس آپ کو آیت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن بندوں کے سامنے پیش نہیں ہوتا، گناہگار قرآن کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، میں تیسری دفعہ گزارش کرنے لگا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب جی مولا میرے گھر میں اپنے دادا کا ذکر کرو۔ دیکھو میں کیسے سمجھاؤں گا، اب اسے آسان تو میں نہیں کر سکتا، اور میں نے کمپلیٹلی لہجہ بدل دیا، محبوب جی مولا میرے گھر میں اپنے دادا کا ذکر کرو۔ نہیں میں نہیں آگے چلنے والا، میں پھر کہتا ہوں محبوب جی مولا میرے گھر میں اپنے بزرگوں کا ذکر کرو۔ محبوب میرے گھر میں اپنے بزرگوں کا ذکر کرو۔ محبوب مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اپنے اس جملے پر،
اللہ کہہ رہے ہیں محبوب میرے گھر میں تیرے بزرگوں کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے کچھ بھائی ملک صاحب کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرو، کسی بزرگ کا نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے. ان کا قصور کوئی نہیں. چھٹی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا گریپس آر سور، انگور کھٹے ہوتے ہیں. لومڑی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، میٹھے کو کھٹا کہہ گئی. میں گزارش کروں جو کہتے ہیں نا بزرگوں کا ذکر نہ کرو صرف اللہ کا کرو، ان کے پاس ایسے بزرگ ہی کوئی نہیں جن کا ذکر مسجد میں کیا جا سکے. ہم کہاں چلے جائیں؟ ہمارے پاس ابھی ابراہیم ہیں، پھر اسماعیل ہیں، پھر ادریس ہیں، پھر ذوالکفل ہیں، پھر یسع ہیں. پھر یسع تو نبی نہیں نا، نہیں ذوالکفل تو نبی نہیں نا. جب اللہ پاک فرما رہے ذوالکفل کا ذکر کرو تو وہ تو نبی نہیں نا. اب یہ قرآن کی آیت تو ہے کہ چلو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا ذکر کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر مریم کا ذکر اللہ کی عبادت ہے تو فاطمہ کا ذکر کیسی عبادت ہوگا. بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے. اب ہمارے پاس تو اتنے بزرگ ہیں، اگر سارے بزرگوں کا کر بھی لیں تو پھر نبیوں کے امام کا ذکر ہے، ان کا کر لیں تو جانشین مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا کر لیں تو شوہر بطول کا ذکر ہے، ان کا کر لیں تو حسنین کا ذکر ہے، اگر ان کا بھی کر لیں تو پھر بھی غوث اعظم کا ذکر ہے، اگر ان کا بھی کر لیں تو پھر کوٹ مٹھن والے شہنشاہ کا ذکر ہے، اگر ہم ان کا بھی کر لیں تو پھر بابا فرید کا باقی ہے، اگر ان کا کر لیں تو داتا علی حجویری کا ذکر ہے. اب آپ کہو تو میں آیت لوں ایک درمیان میں سے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ان کا ختم ہو جائے تو ابھی ہمارے اپنے مرشد کا پڑا ہوا ہے. بھئی جسے سمجھ آ گئی ہے دب کے سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ سورہ الحج سے ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، 22 نمبر سورہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اور از یاد ہے، بوّأْنَا ہم نے منتخب کیا، مقرر کیا، چنا، نا ہم نے، بوا منتخب کیا، چنا، نا ہم نے، لی ابراہیم تیرے دادے کے لیے، مکانہ میرا گھر اللہ کا. محبوب آپ کو یاد ہے جب ہم نے زمین کو چنا تھا، مکانہ زمین کو، البیت خانہ کعبہ میرا گھر. محبوب آپ کو یاد ہے جب ہم نے زمین کو چنا تھا اور تیرے دادے سے کہا تھا کہ میرا گھر بناؤ. کیوں بیٹا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. آپ کو یاد ہے جب ہم نے زمین کو چنا تھا میرے گھر کے لیے اور تیرے دادے سے کہا تھا میرا گھر بناؤ. نہیں میں آگے نہیں چل سکتا، میری مجبوری کو سمجھیں. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے ملک صاحب، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے سامنے قرآن ہے. 20 تفسیروں کی میں ضمانت دیتا ہوں، کسی مفسر نے یہ جملہ لکھا نہیں، کسی مترجم نے یہ ترجمہ کیا نہیں. ایک سمجھ لیں کہ کوئی نالائق دل پر بھی تو اللہ القا کر سکتا ہے. تو اس آیت کے باب میں ایک نیا لفظ ہے جو میں ایک طالب علم ہونے کی افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کرنے کا ہر ایک کا حق ہے. قرآن پہ غور کرنے کا ہر ایک کا حق ہے. اس غور پر جو مجھے سمجھ آیا، دیکھیں 2 گھر ہیں، دونوں نبیوں نے بنائے، دونوں باپ بیٹا ہیں. 2 گھر ہیں، دونوں نبیوں نے بنائے، دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں اللہ کے ہیں. ایک ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، ایک داؤد اور سلیمان نے بنایا. دونوں باپ بیٹا
دونوں گھر اللہ کے، دونوں نبی بنا رہے ہیں، لیکن حج یہاں ہوتا ہے، بندے وہاں عمرہ نہیں کرتے۔ اس کی شان کیوں زیادہ ہے؟ اب آیت پڑھتا ہوں۔ محبوب آپ کو یاد ہے، بوأنا لإبراہیم مکان البیت، گھر تو میرا ہی تھا یہ بھی، لیکن زمین تیری پسند کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، محبوب گھر تو میرے ہیں دونوں، لیکن کعبے کی فضیلت کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ آیت یہ دے رہی ہے کہ کعبہ گھر میرا ہے، لیکن زمین حسین کے نانے نے پسند کی ہے۔ مزہ نہیں آیا ہے تمہارا؟ بڑا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے تم نے۔ ٹائم نوٹ میں نے کر لیا ہے، 1:10 پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اور 2:10 تک تو میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، اس سے آگے میں چلوں گا نہیں۔ جس نے جب تک سننا ہے اسے مل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ مزہ نہیں آیا؟ دب کے کہو سبحان اللہ ذرا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، محبوب آپ کو یاد ہے نا، گھر تو میرا ہے، گھر تو میرا ہے۔ کس کا گھر ہے یار؟ اللہ کہہ سکتے ہو تو یار آپ سارے بولو، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا فرما رہے؟ محبوب تیرے دادے سے کہا تھا بنا دو۔ کس کو کہا تھا؟ تیرے دادے کو کہا تھا۔ کس کو کہا تھا؟ آپ پریشان نہ ہو میری آواز سے، مجھے تقریباً 2.5 مہینے مسلسل ہو گئے ہیں، مسلسل چلتے ہوئے۔ صبح 2 جمعے کے بعد مجھے پھر اکاڑے آنا ہے واپسی، لیکن آپ پریشان نہ ہو، مجھے کون سا شعر پڑھنے ہیں، نہ کو واقعات پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے نا، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف سننے کی تیاری کریں، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا نام لو، کس کا ہے؟ تو بندے سے کہہ رہا ہے بنا دو۔ کوئی بندے بیٹھے، یہ سمجھ آئے گی آپ کو۔ اگر اللہ چاہتا تو خود نہیں بنا سکتا تھا، نہیں بنا سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ نہیں آتا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنا گھر بنا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کے دادے کو کہہ رہے میرا گھر بنا دو، میرا گھر بنا دو۔ ابراہیم میرا گھر بنا، مولا خود بنا لے۔ فرمایا نہیں ابراہیم تو بنا، تاکہ قیامت تک جو بھی میرے گھر میں آئے اسے میرے گھر میں آ کے بندے کو بندے ہی یاد آنے چاہیے۔ آئے ہائے، میرے گھر میں آنے والے بندے کو بندے یاد آنے چاہیے۔ یا اللہ کنہیں یاد کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا زیادہ نہ بھی آئیں، 3 تو آنے چاہیے نا۔ ایک گھر کا بنانے والا یاد آ جائے، ایک گھر کا بسانے والا یاد آ جائے، ایک اس گھر میں آنے والا یاد آ جائے۔ کوئی بیٹھے ہیں جنہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ ایک گھر کا بنانے والا یاد آ جائے، ایک گھر کا بسانے والا یاد آ جائے، ایک اس گھر میں آنے والا یاد آ جائے، بندوں کو بندے یاد ہے۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں بیٹا کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو، کس نے نعرہ لگایا؟ کھڑے ہو جو ایک دفعہ۔ لے دوبارہ نعرہ سنا، میں سننا چاہتا ہوں، دوبارہ سنا۔ زیادہ یاد نہ آئے تو 3 تو یاد آئے نا۔ بنانے والا ابراہیم یاد آ جائے، بسانے والا مصطفیٰ یاد آ جائے، اس گھر میں آنے والا علی المرتضیٰ یاد آ، اور جسے سمجھ آئیے تو آپ کے سبحان اللہ کا ہوگا۔ شاعری مجھے آتی نہیں ہے، لیکن ایک شعر زبان پہ آ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے۔ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے تب کہ سبحان اللہ کہتے چل۔ اگر تجھے علی کی محبت کا اعتراف نہیں، خطائیں تیری حضور حق میں کوئی بھی معاف نہیں۔ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ میرے گھر میں آنے والوں کو بندے یاد آنے چاہیے۔ میرے گھر میں آنے، یہ دیکھو میرا گھر بنا، مولا بنا۔ فرمایا میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں پڑھنا چاہتا، جسے جتنی قرآن سے محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم جی مولا بن گئے نا, مولا بن گئے. واذن فی الناس بالحج, آذان دو انسانیت کے لیے کہ وہ حج کے لیے آئے. واذن آذان دو, واذن فی الناس انسانیت کے لیے, بالحج حج کے لیے آئے. کن کے لیے اعلان کرو؟ انسانیت کے لیے. کن کے لیے؟ یا اللہ میں اکیلا کھڑا ہوں, پاس میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, انسانیت یہاں کہاں ہے؟ میں اکیلا کھڑا ہوں, میرا بچہ چھوٹا سا ساتھ, سپیکر میرے پاس کوئی نہیں, ساؤنڈ والے آئے کوئی نہیں, شیر ربانی ساؤنڈ یہاں لگا کوئی نہیں, میں اکیلا ہوں, میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا ابراہیم میں نے ابابیلوں سے ہاتھی مروائے ہیں. بولے نہیں, جسے سمجھ آئی ہے بات کرو, میں آگے چل. دیکھو میں سمجھا نہیں سکا تو میں لفظوں کو بدلتا ہوں. لاہور میں سوزی ہاتھی موجود ہے چڑیا گھر میں, اور نہر کے پل کے نیچے ابابیل بھی موجود ہے. ان کے بڑوں نے ان کے بڑوں کو مارا ہے, لیکن اگر آپ کسی ابابیل کو پکڑ کر ہاتھی کے سامنے لے جائیں تو وہ ڈرے گا نہیں, نہیں ڈرے گا. یا اللہ تو کہتا ہے میں نے ابابیلوں سے ہاتھی مروائے ہیں, ان کے بڑوں نے ان کے بڑوں کو مارا ہے, تو یہ ڈرا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ تو لے کر گیا ہے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, وہ میں نے بھیجے تھے. یہ تو لے کر گیا ہے, وہ میں نے بھیجے تھے. تیرا لے کر جانا اور ہوتا ہے, میرا بھیجا ہوا اور ہوتا ہے. اوے بولو اے جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے, میرا بھیجا ہوا اور ہوتا ہے. میرا بھیجا ہوا ابابیل ہاتھی مارتا ہے. اگر میرا بھیجا ہوا ابابیل اتنا طاقتور ہے تو میرا بھیجا ہوا علی کتنا طاقتور ہوگا. آپ جیتے رہیں جسے سمجھ آ رہی ہے. میں نے ابابیلوں سے ہاتھی مروائے ہیں, تو میرا خلیل ہے. آواز تو اپنی مرضی سے نہیں دے رہا, میں دلوا رہا ہوں. تو مولا میں دے دیتا ہوں آواز, تو لبیک کون کہے گا؟ فرمایا جو سنے گا وہی لبیک کہے گا. اللہ آپ کو بیت اللہ میں لے جائے تو جا کے کہنا ہے اللہم لبیک, اللہم, یا اللہ جو دل سے اللہم لبیک کی آج آواز دے اسے ضرور کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم, بچپن یاد کرو, لبیک ہم تب کہتے تھے جب کان میں کسی کی آواز پڑتی تھی, جبھی تو لبیک کہتے تھے. اب مکے کی ٹکٹ جسے ملی ابراہیم کی آواز سن کر ملی. ابراہیم کی آواز ماں کے پیٹوں میں پہنچی, باپ کے صلبوں میں پہنچی, عالم ارواح میں روحوں کے کانوں میں پہنچی. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا, یہ کعبے کا بنانے والا ہے جس کی آواز انسانیت تک جاتی ہے. وہ کعبے کا بنانے والا ہے جس کی آواز انسانیت تک جاتی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب کل آپ بولو. کہا مولا میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا جس کی آواز پہ انسانیت لبیک کہے وہ تیرا دادا ابراہیم ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, جس کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہے وہ کعبے کا بسانے والا میرا محبوب ہے. جس کی آواز پہ کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں, ٹھہرو چپ کرو. واذن فی الناس بالحج, حج کا اعلان کرو. سبحان اللہ کہو. کیا اعلان ہوگا؟ سارے بولو. کہاں کا اعلان ہے؟ ٹھیک ہے, کہاں؟ اللہ کے گھر. آپ جیتے رہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر صاحب. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, عمر دراز ہو آپ کی. یہ فائنل ہو گیا, اللہ کا گھر ہو گیا. حج, حج اللہ کے گھر ہوگا. تو خیر پور ٹامیاں والا میں اللہ کا گھر کوئی نہیں. نہیں, خیر پور ٹامیاں والی میں اللہ کا گھر کوئی نہیں. اور کوئی نہیں, اللہ دے گھر تھے. چلو اٹھو آج کر کے آئیے. اللہ نے فرمایا آیت پڑھو, بات میرے گھر کی نہیں, یا تو کا ابراہیم تیرے پاس آئے. نہیں نہیں مولا گھر تو یہاں بھی تیرے ہیں. فرمایا یہاں میرے گھر ہیں, مصطفیٰ کے دادے کے قدم تو نہیں ہیں. اوے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی. یہاں میرے گھر ہیں, مصطفیٰ کے دادے کے قدم تو نہیں ہیں. میں نے حج کے اعلان پر بیت اللہ نہیں کہا, یا تو کا کہہ کے ابراہیم کے قدموں میں بلایا ہے.
ابراہیم کے قدموں میں بلایا ہے۔ خیر بوٹا میں والو اب سنو قرآن کو، جو ابراہیم کے قدموں میں چلا جائے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو یہ حاجی ہو گیا ہے، یہ ابراہیم کے قدموں میں آیا ہے، یہ حاجی ہو گیا ہے۔ تو ابراہیم کے قدموں میں سے حج ملتا ہے، ابراہیم کے قدموں میں سے حج ملتا ہے۔ اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا قرآن کا اگر چپ کر کے بیٹھے رہ گئے ہو؟ ابراہیم کے قدموں میں سے حج ملتا ہے، مزہ نہیں آ رہا، ابراہیم کے قدموں میں سے حج ملتا ہے۔ ایمان سے سواد نہیں آیا آپ کے سبحان اللہ کا؟ ابراہیم کے قدموں میں حج ملتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو مصطفیٰ کے قدموں میں آیا لَوَجَدُوا اللَّهَ، اسے اللہ ملتا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ کعبے کے بنانے والے کی بارگاہ میں آئیں تو حج ملتا ہے، کعبے کے بسانے والے کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ ملتا ہے۔ یار میں آگے چلنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کرو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے اور یہ 35 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ، میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ، میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ، میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ۔ تو جو زبان سے کہے میری اولاد کو پلیتی سے دور رکھ، وہ کعبے کا بنانے والا ہے۔ جسے اللہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پلیتی کو مصطفیٰ کی اولاد سے دور کر دیا ہے، وہ کعبے کا بسانے والا ہے۔ کچھ کہو تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ سورہ انعام ہے، چھٹا سورہ ہے اور یہ 75 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی، ہم نے ساری۔ ضروری نہیں کہ میں 2:10 تک پڑھوں، اس سے پہلے بھی ممبر چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ آپ کی خاموشی کو دیکھوں گا، 40 منٹ ہو چکے ہیں، اگلے 10-15 منٹ تک چلا جاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ساری کائنات ابراہیم کو دکھائی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نون ہم نے، ری دکھایا، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض کائنات ابراہیم کو دکھائی۔ ساری کائنات بنانے کے بعد جسے زمین پر کھڑا کر کے اس کے سامنے ساری کائنات کر دی جائے، وہ کعبے کا بنانے والا ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، محبوب آپ کو یاد ہے جب ساری کائنات آپ کو بٹھا کے بنائی، جسے کائنات دکھائی جائے وہ ابراہیم ہے، جسے بٹھا کے بنائی جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ شورا میرے سامنے ہے، 26 نمبر سورہ ہے، یہ 87 نمبر آیت ہے میرے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا مجھے محشر میں رسوا نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مولا مجھے محشر میں نہ۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، رک گیا میں اس آیت پر، نہ چاہتے ہوئے رکا ہوں، جلدی سے آگے چلنا چاہتا تھا۔ خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، 1,00,000 نبی کے باپ ہیں اور ایک ایسے نبی کے دادا ہیں جو 1.25 نبیوں کا امام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، مصطفیٰ کا پہلا قدم جس فرش پر گیا، آگے جو نبی بھی نظر آیا پہلے قدم کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا۔
لیکن یہ وہ نبی ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ چل رہے ہیں، ابھی تک نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ہمارے سمجھانے کے لیے مصطفیٰ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے دادا ہیں۔ درمیان میں مصطفیٰ آئے تو ابراہیم جلدی سے اٹھ کر قریب آئے اور سینے سے لگا کے کہا میں دیر سے اٹھا کیونکہ میں دادا ہوں، میں اٹھ کے جلدی سے تیرے پاس آیا کیونکہ میرا بھی تو امام ہے۔ مجھے مزہ نہیں آیا، جسے سمجھ آئیے بات کرو سبحان اللہ کو، کیونکہ تو میرا بھی امام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے لا تخزنی یوم یبعثون، محشر میں مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ میں آج کے پیروں کا کیا کروں جو مریدوں کو گارنٹیاں دیتے پھرتے ہیں تینوں شتئی خیرانے، تینوں شتئی خیرانے۔ یہاں شتئی خیرہ نہیں ہے، یہاں نبیوں کا باپ کہہ رہا ہے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا، مجھے معاشر میں رسوا نہ ہونے دینا۔ ایک بیت اللہ کے سین میں ایک شخصیت نے یوں کیا ہوا ہے اور زبان پہ ایک جملہ ہے مولا مجھے معاف کر دے، 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 مولا مجھے معاف کر دے۔ بولو گے میں جلدی سے آگے چلوں گا ورنہ ایسے ہی پڑھتا چلا جاؤں گا۔ بیت اللہ کے سین میں طواف کرتے ہوئے لوگ دل میں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے، پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے۔ اس کی چیخ نکلی یا اللہ مجھے معاف کر دے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حسن بصری نے طواف چھوڑا، دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون؟ جب یوں کر کے پردہ ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے۔ حسن بصری نے پاؤں کی تلیاں جسیں، امام زین العابدین کی آنکھیں کھلی، پرنام آنکھوں سے روتے ہوئے کہتے ہیں حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے کہہ حسین کے بیٹے کو معاف کر دے۔ حسن بصری کے چھکے چھوڑ دے، یبنا رسول اللہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کا جگر ہیں، آپ علی کا خون ہے، اگر آپ جیسوں کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حال ہے تو ہمارا کیا بننے والا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں نعت خانوں کے جھوٹے لاروں پہ نہ رہ جاؤ، لگیاں نے موجانتے ہون لائی رکھی سونیاں۔ غلط ہے یہ سب کچھ، خیال کرو، سمجھو اس بات کو۔ نبیوں کا دادا کہہ رہے ہیں مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا مجھے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، اب آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے بس ویسا سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ نبیوں کا دادا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا، اب یہ اس کی کریمی ہے، کہہ رہے یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معہ، مصطفیٰ مجھے میری عزت کی قسم میں قیامت کے دن کسی غلام کو بھی تیرے رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے کسی نوکر کو بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ ٹھہر جو، اگر میں ایسے ہی چلتا چلا گیا تو بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی، میرا خیال ہے تھوڑا آگے چلا جائے۔ جناب ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ دیوار کعبہ کو اٹھا رہے ہیں۔ دیوار کعبہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم کے دل میں خیال آیا دعا نہ مانگ لی جائے، بیٹا دعا نہ مانگے، کہا بابا مانگو۔ دعا شروع ہوئی، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر، اے اللہ، سارے بولو گے اے اللہ قبول کر۔ دعا آگے ہے، آگے ہے، دعا آگے ہے، دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا، یہ لمبی دعا ہے، لیکن شروع کیا ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر۔ پہلے کہا قبول کر، پھر مانگا۔ ایسے ہوتا تو نہیں ہے نا، ہوتا تو یہ ہے ہم بیٹھیں گے یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اس کی مرضی آئی تو قبول، ٹھیک ہے
لیکن اگر اس نے قبول نہ کیا تو مصطفیٰ کے امتی کو فضول نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب آپ نے دعا مانگی ہے، قبول نہیں ہوئی، اب آپ ہو مصطفیٰ کی امتی، اسے منہ مارتا ہے محبوب کا، اب وہ آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا، تو فرمایا اگر قبول نہیں کرے گا تو اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت کو ٹال دے گا، اور اگر وہ بھی نہ ٹالے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر وہ بھی نہ ٹالے تو پھر بھی مصطفیٰ کے امتی کے ہاتھ کو اٹھے ہوئے دیکھ کر اللہ اسے فضول نہیں کرے گا، اسے پینڈنگ کر کے اپنی رحمت کے بند کمرے میں اس دعا کو رکھ کے میدان قیامت میں اس کا اجر ادا. دیکھو تو صحیح دعا مانگ کون رہا ہے؟ بھئی سن رہے ہو؟ لیکن طریقہ یہی ہے، دے 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 دے، اس کی مرضی آئے تو قبول کرے، اس کی مرضی نہ آئے تو قبول نہ کرے. لیکن یہ ابراہیم ہے، دعا کو شروع کیا کہ ربنا تقبل منا، پہلے کہہ رہے ہیں قبول کر، پھر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ تیرا نبی ہے، یہ پہلے دعا مانگ لے، بعد میں تو قبول کر یا نہ کر یہ تیری مرضی ہے. فرمایا چپ کرو، یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے، خلیل یہ یار ہے. دیکھو یہ محبین کا لہجہ ہے نا. شاہ جی آپ آ جائیں، ٹائم دیں ہمیں، کتنا خوبصورت آپ نے پہلے میسج کیا. یہ محبین کا لہجہ ہے، پیار والوں کا لہجہ ہے، صاحبان عقیدت کا لہجہ ہے، محبت کرنے والوں کا لہجہ ہے. لیکن کوئی لنگوٹیا یار آ جائے، وہ مجھے آنکھ میں آنکھ ڈال کے شاہ جی گل تاں کرنی ہے جے منو تے. کس سے سمجھ آئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ میں جب مانگوں گا پہلے قبول کر. جسے سمجھ آئی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہوں. قبولیت کی سند پہلے مانگتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے. اگر آپ کہیں تو ایک آیت پڑھوں، اب میں کوئی ایسا دعا کرنے والا پڑھوں جس نے قبولیت کی سند بھی نہیں مانگی، دعا بھی نہیں مانگی، اس کا چہرہ دیکھ کر وہ قبول کرتا رہا ہے. بڑا ٹھنڈا بولے ہو یارا، میں کیسے آگے چلوں گا؟ قبلہ یہاں پھر بھی قبولیت کی سند تو مانگی گئی ہے نا. یہ لکھی پڑھی تقریر نہیں ہوتی، یہ آپ کو دیکھتا ہوں تو خود ہوتی چلی جاتی ہے. ویسے گھر جا کے لکھ دیتا ہوں کہ آج یہ بات ہوئی ہے. اب جسے سمجھ آ رہی ہے مل کے سبحان اللہ کہو نا. ابراہیم نے پہلے قبولیت کی سند مانگی، پھر دعا مانگی، اور وہ قبول ہوئی. اور قبولیت پہ آیتیں میں ابھی پڑھوں گا. وہ قبول ہوئی. اللہ مصطفیٰ کہ تو قد نرا تقلبک وجہک فی السماء، میں دیکھ رہا ہوں تم مانگ بھی نہیں رہا، تم مانگ بھی نہیں رہا. یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، ہم نے اسی کو دیکھ کر کعبے کو قبلہ کر دیا ہے. آپ میں کچھ سننی ہے ذرا مل کے سبحان اللہ کہہ لے گا. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے. بس جسے سمجھ آگئی اتنی کافی ہے. مل کے سبحان اللہ کہو، میں آگے چلوں. لو جی دعا شروع ہو گئی. اختتام سے دعا کو لیتے ہیں. دعا مصلی پر نہیں مانگی گئی، ایک منبر پر مانگی گئی ہے. دعا کہاں مانگی گئی ہے؟ اور میں تمہیں سمجھانا، اتھے نا کعبے دیاں کنداں چوک دیا نا. جناب ابراہیم دے دل وچ خیال آیا کہ نا ایک کنداں نا ایتھوں تک آ گئیاں نے، ایتھوں تک تے ہن تھوڑیاں جیاں اور اتنے جانیاں چاہیے نے، تے پھٹے کوئی نہیں سن. گود آسمان کوئی نہیں سی، تے بانس بھی کوئی نہیں سن، تے رسے بھی کوئی نہیں سن. تے اللہ نے پھر ایک پتھر ہی کلیا ہے. کی گلیا ہے؟ سارے بولو گے؟ اس پتھر اتے جناب ابراہیم نے کر کے قدم جدو رکھیا نا، تے اس پتھر نے اللہ نال گل کی تھی، مینوں آپ ہی کلیا ہی نا.
اللہ نے فرمایا ہو تینوں میں آپ ہی کلے ہے، میں اپنی مرضی نال تے نہیں نہ آیا، اس نے کہا ہو تو میری مرضی نال آئے ہیں تے ہون ایک میری بھی ماننا۔ اللہ فرمایا کی جاننا ہے اس نبی دا قدم جڑا میرے سینے تے آ گیا ہے ایک قیامت تک نہیں لگا رہ سکتا ہے؟ اوہ اللہ فرمایا واہ پتھرا تو تے وچوں سنی نکل آئے، بس جاؤ گھر چلے جو تم نے جملہ ضائع کر دیا ہے۔ اوہ پتھرا اتنا محبت نبی نال اتنا پیار، اور گیٹیا تو جنتی تھا سنی تو نکلتا۔ جسے سمجھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سیاسی جلسوں میں آگے بڑھ پڑھ وہ بندے بولتے ہیں جن کا یہ خیال ہو کہ اسی چودھری دی نظر چاہ جائیے، اسی نا چودھری دی نظر چاہ جائیے نا، اگاؤں کے بول دینے چودھری دی نظر چاہ جائیے، یہاں وہ بولتا ہے جس کا دل کرے میں مصطفیٰ کی نظر میں۔ سارے بول پہ ہو، کٹھے ہی بول پہ ہو سارے۔ اچھا وچوں نیت ایک ہی تھی جیسی نبی پاک دی نظر چاہ جی، ایک باری پھر سارے آنکھو جڑا نبی دی نظر چاہنا چاہتا ہے۔ اور گل سنو نبی پاک ایک نے، حضور کنے نے ایک نے نا، وہ بھی مدینے چ نہیں اتھے نہیں ہے، مدینے چ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، محفل میں نبی موجود ہیں یہ غلط ہے، نہ محفل میں یہاں موجود نہیں ہے نبی پاک، وہ مدینے میں ہے، اب یہ محفل مدینے گئی ہے۔ حضور لفظ حضور ہے نا جی، حضور کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جسے حاضر کیا جائے، شاباش، حضور کا معنی ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ مہربانی کرے نبی پاک تھے آ جند میں کرسی تے کر دی پہنا ہے، جسے سمجھ آئیے مل کے سبحان اللہ کہو۔ یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا تو پھر یہ بات گزارش کروں گا۔ حضور مدینے میں ہے، مدینے میں، اور ایک ہے، ایک۔ کتنے نبی ہیں؟ مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا؟ ایک ہیں۔ تسی سارے اندر دل کیتا اسی نبی پاک دی نظر چاہ جی، اسی بھی نبی پاک دی نظر، تو سارے دب کے کہ سبحان اللہ، شاہ صاحب نے کہا اسی نبی پاک دی نظر چاہ جائیں گے، وہ ایک نے نا تے واری واری سبحان اللہ کھو نا، کٹھے کیوں آن دیو؟ دیکھیں میں اب آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب ملک صاحب کو میں نہیں دیکھ رہا، اب میں ملک صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو میں نذیر صاحب کو نہیں دیکھ رہا، تو آپ واری واری سبحان اللہ کہیں تاکہ واری واری نبی کی نظر میں آ جائے۔ اب پھر اکٹھے کہہ دیتی ہو یار، نہیں تو انہوں کسے پڑھ لینا تو انہوں بٹھا کہنا چلو اے من بھی لئیے حوالہ کہ وہی تُسی نبی دی نظر راتی گئے سو تے واری واری نہیں گئے، کٹھے کیویں گئے ہو، انہاں کٹھیاں کیویں ویکھ لینا ہے، انہوں نے کہنا گل سنو پرا ایتھے بھائی میری گل سن، اوپ تھے ایک پتھر ہو رہے، اے سارے بندے ذرا ویکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے بندیوں پہ سارے بندے سبحان اللہ، جنہوں نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ کو، سبحان اللہ، اے جڑا پتھر ہے نا، اے انہوں مورا پہ گئے وڈا سارا، یہ مولویاں چم چم کے پایا، یہ بالکل گول سی، ہونے دے وچ اینا بندہ بڑھ جاندہ ہے، اینا بندہ اندر بڑھ جاندہ ہے، اینا چٹے ہے، وہ جتنی دیر تک انہوں نانا چومیے انہی دیر بندہ حاجی ثناء اللہ نہیں بنتا، انہوں چومنا پہندا ہے، انہوں بولو انہوں بندہ چوم لوے تے اے جنا اے پیچھے ہون تو پہلا یہ سارے گناہ چوس چھڑ دے، یہ سارے گناہ چوس چھڑ دے کیونکہ انہوں ہی کسے دے ہاتھ لگے، تے جنہوں آج بھی گل دی سمجھ نہ آئی تے او دے نال بھی پھر ہاتھ ہی ہوئے گا، بھئی سمجھ آ رہی ہے، انہوں نہ ہاتھ لگے نے نبی پاک دے، نبی پاک دے جس پتھر نو ہاتھ لگ جان اگر انہوں انج کر کے
چومیے نا تے پچھلے سارے گناہ وچوں نکل جاندے نے. جڑے گیٹے نو مصطفیٰ دے ہاتھ لگے انہوں نے چوم کے پچھلے گناہ معاف کرا رہے ہو قبلہ. تے جے سید دے جسم وچ محمد دا خون ہے او دے گوڑے نو ہاتھ لان لگے موت پئی دیجے پئی. جسے سمجھ آئیے تب کہ سبحان اللہ کہو. نہیں پتہ چلتا ہے پھر سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک دی. اچھا میں ان گزارش کرنے لگا سا کہ اینو چومنا ہی پیندا بیٹا. اینو میں پھر پیانا کہ اینو پھر بھی چومنا پیندا. اینو نا پھر بھی چومنا ہے. نہیں چوم سکتے پھر بھی چومنا ہے. بالکل نہیں چوم سکتے پھر بھی چومنا ہے. آقا 40-45 لاکھ بندہ کٹھا ہو گیا ہے. مصطفیٰ فرمایا پھر بھی چومنا ہے. حضور بندے مر جان گے فرمایا نیڑے نہ جاؤ انہوں پھر بھی چومنا ہے. میرا آقا اندر بسم اللہ. بیٹا بتائیں کیسے کیسے. لبیک یا اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے اللہ اکبر کہہ لیں یا لبیک یوں کر کے. کتنے بندے کٹھے ہوئے نے 45 لاکھ. بندہ کتنا ہے سارے بندے بول سکتے ہو 45 لاکھ بندے ایکو واری انج کیتا ہے. ایکو واری انج کر کے پھر انج کیتا ہے. چومیا گیا گناہ معاف ہوئے نے. اللہ دی قسمیں جے اے 45 لاکھ نو ایکو واری سیانے نا تے معاف نہیں ہو سکتے. کار جا کے سبحان اللہ کیا جے جنہوں سمجھ آ گئی. او گیٹا جنہوں مصطفیٰ دے ہاتھ لگے ہون او ایکو سیکنڈ اچ 45 لاکھ بندے نو سیان سکتا ہے. میں ایک باری پھر پیانا او گیٹا جنہوں مصطفیٰ دے ہاتھ لگے نہیں او ایکو سیکنڈ اچ 45 لاکھ بندے نو سیان سکتا ہے. او جنہوں ہاتھ لگے نے او گیٹا 45 لاکھ نو ایکو باری ویکھ سکتا ہے. میرا مصطفیٰ 200 بندہ نہیں ویکھ سکتا. جدہ دل کرتا ہے میں محمد دی نظر چاہ جاتا اب کے سبحان اللہ آکھو. دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی. اب میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں نکلنا چاہتا ہوں. پورے 2 ہو چکے ہیں. اگلے 10 منٹ بعد میں چلا جاؤں گا. جی جمعہ آپ جا کے پڑھائیں. 2 جمعے پڑھانے ہیں پھر اکاڑے پڑھنے ہیں آ کے مل کے سبحان اللہ کہو. ساری دعا شارٹ ہوئی. ساری دعا شارٹ ہوئی. ایک ایک لفظ پر اگر رکو تو بات لمبی ہو جائے گی. آخری لفظوں پہ آتے ہیں. اس گیٹے دیکھ لو کہ اٹینشن پلیز. اس گیٹے سے کھلو کے جناب ابراہیم فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. مولا میری اولاد میں سے مصطفیٰ کو بھیج. میری اولاد میں سے. اوے بیٹا مولانا مہربانی کر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا میری اولاد میں سے مصطفیٰ کو بھیج. میری اولاد میں سے. اب یہ کیا پڑھا جا رہا ہے نبی قرآن پاک اور ہے کیا جناب ابراہیم کی دعا. اور اس دعا میں بات کیا ہے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر. مصطفیٰ کی آمد کا جسے میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں. اسے میلاد النبی کہتے ہیں. اب بھی ہمیں پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہمیں پوچھتے ہیں یہ کس نے پڑھا ہے. یہ مصطفیٰ کے دادے نے پڑھا ہے. بھئی سن رہے ہو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. قبلہ بات شروع ہوئی رسولاً یتلو علیہم آیاتی کا. میرا پوترا تیری آیتیں پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر بندوں کو قرآن پڑھائے. وَالْحِکْمَةَ پھر اپنی حدیثیں دے. وَيُزَكِّيهِمْ پھر انہیں پاک کرے.
توجہ، بس ختم ہو گئی ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے، لیکن جاتے جاتے بھی کافی سارے موتی میں دینا چاہتا ہوں۔ پالنے والے میری اولاد میں سے میرا پوترا نبیوں کا امام مصطفیٰ بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتیں پڑھے، یعلمہم الکتابہ، قرآن پڑھائے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، پھر انسانوں کو پاک کرے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔ اللہ نے کافی جگہ پہ، ایک جگہ پہ نہیں، کافی جگہ پہ جواب دیا، کافی جگہ پہ آیتوں کو نازل کیا۔ میں جلدی سے ایسے کرتا ہوں، سورہ جمعہ سے لیتا ہوں، 62 نمبر سورہ ہے، اور میں پہلی آیت چھوڑ دیتا ہوں، دوسری پڑھ لیتا ہوں۔ اس آیت کا جواب ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتابہ، قرآن پڑھائے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، میرا پوترا انسانوں کو پاک کرے، نبیوں کا امام انسانوں کو۔ یہ کہاں دعا مانگی گئی ہے؟ اللہ کے گھر، کس پر کھڑے ہو کے؟ ممبر پر۔ وہ جو پتھر تھا اس پہ کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ کا میلاد بیان ہوا۔ اس دن سے لے کر آج تک 2017 میں بھی وہ ممبر وہیں موجود ہے، اور اللہ پاک حفاظت ان سے کروا رہا ہے جو میلاد کے منکر ہیں، ان سے حفاظت کرا رہا ہے جو میلاد کے منکر ہیں۔ ممبر میلاد کی حفاظت منکرین میلاد سے کروا کے اللہ نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ جن بدبختوں سے ممبر میلاد ختم نہیں ہوتا، محفل میلاد کیسے ختم ہو جائے؟ کچھ کہو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو۔ میرا وہ پوترا ہے جو آیتیں پڑھے، ختم ہو گئے جی، بیان ختم ہو گیا، آیتیں پڑھے، قرآن پڑھائے، حکمت کی تعلیم دے، پھر پاک کرے۔ پھر کیا کرے؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ میں ہوں جس نے مبعوث کیا ہے امیین میں مصطفیٰ کو۔ میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ نہیں دیکھا، چپ۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، تمہارے گھر اللہ نے بنائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری گھر والیاں اللہ نے بنائی ہیں۔ وجعل لکم من جبال، یہ پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہاری سوچ، آنکھیں، کان اللہ نے بنائے ہیں۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، آدم کو میں نے بنایا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو امام میں نے بنایا ہے۔ یہ سب میں نے بنایا ہے، پر میں نے یہ نہیں کہا مجھے اس کے ذریعے پہچانو، مجھے اس کے ذریعے پہچانو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کائنات والو اللہ کے تعارف کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ کے تعارف کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ گئی میں اسے داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ والذی بعث، وہ میں ہوں جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ ملک صاحب یہ آپ کی نظر ہے، جیسے شیر نظر ہوتے ہیں ایسے آیتیں نظر ہیں آپ کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ میں اللہ ہوں جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ،
اور میں وہ اللہ ہوں جس نے ستاروں کو پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور وہ میں اللہ ہوں جس نے دن اور رات کو پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہ میں اللہ ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کیا. لیکن جب باری مصطفیٰ کی فرمایا هُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي نہیں هُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي یا اللہ اب وَهُوَ الَّذِي کیوں نہیں کہہ رہا؟ فرمایا واہ کا معنی اور ہوتا ہے. بشر کی باری آئی تو کہا اور, ہوا کی باری آئی تو کہا اور, یا اللہ نجوم کی باری آئی تو کہا اور, دن اور رات کی باری آئی تو کہا اور. مصطفیٰ کی باری اور نہیں لگاؤں گا, یہ اور ہو سکتے ہیں. میں نے ختم نبوت پڑھ دی ہے, جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جس کے سر سے گزر گئی اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل دیتا چلا جاؤں. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا. لو جی میری تقریر ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک ابراہیم کہہ رہے تھے, قبلہ آپ کدھر ہے؟ ابراہیم کہہ رہے تھے میرا پوترا آئے, آیتیں پڑھے, قرآن پڑھائے, حکمت کی تعلیم دے, پھر پاک کرے. اللہ نے جواب دے کے فرمایا میں مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں, یہ محبوب پہلے پاک کرے گا, پھر قرآن پڑھائے گا, پھر حکمت کی تعلیم دے گا, پہلے پاک کرے گا. ابراہیم کہہ رہے تھے کہ میرا پوترا پہلے آیتیں پڑھے, پھر قرآن پڑھائے, پھر حکمت دے, پھر پاک کرے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں ابراہیم, دعا تو تیری قبول کروں گا لیکن ترتیب یہ نہیں دوں گا, ترتیب یہ نہیں دوں گا. ترتیب یہ ہوگی کہ مصطفیٰ پہلے پاک کرے, پھر قرآن پڑھائے. نو منٹ ہو گئے ہیں, ختم ہو گئی ہے تقریر 1 منٹ کے بعد. ہاں جی اچھا 11 منٹ, یہ 2 منٹ اور پڑھو. یہ تو آپ نے تو پہلے بھی بڑا ترس کھایا میرے اوپر. آخری نعت خواں جو رہ گیا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی بس انہیں آخری ہے. میں کہا تواڈے کول ہن ہے ہی آخری. آپ کا سبحان اللہ 11 منٹ والا نہیں ہے. سن رہے ہو قرآن؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کہو. تو پھر سنو, اوے بچے, او بھائی کدھر ہو تسی, میرے وال ویکھو. پہلے قرآن پڑھائے, ابراہیم کہہ رہے ہیں, آیتیں پڑھے, حکمت کی تعلیم دے, پاک کرے. اللہ نے فرمایا نا, نہیں ابراہیم نہیں, یزکیہم پہلے پاک کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پھر قرآن پڑھائے, والحکمہ پھر حدیث سکھائے, پہلے پاک کرے. یا اللہ, اگر پہلے قرآن پڑھا لیں بعد میں پاک کر لیں اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا مولویوں نے قرآن پڑھنا تھا. جی میں بھی آگ چھڑدا نا, جی میں اللہ بھی آگ چھڑدا نا بھائی, میرا محبوب تو انہوں پہلے قرآن پاک پڑھائے گا تے پھر بعد تو انہوں پاک کرے گا. تے مولویاں نے کہنا سی نبی کی کیتا ہے, وہ جڑا قرآن پڑھایا سا سنا, اسی قرآن پڑھ کے پاک ہو گئے سا. اللہ فرمایا لخ دی لعنت جے, پہلے پاک کرے گا بعد اچ قرآن پڑھائے گا, تاکہ تو انہوں قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے کہ تو انہوں قرآن نے پاک نہیں کیتا, تو انہوں حسین دے نانے نے پاک کیتا ہے. جنہوں حسین دے نانے نے پاک کیتا ہے دب کے سبحان اللہ آنکھوں ذرا. بھئی سن رہے ہو قرآن کو؟
سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے 10-11 منٹ جو ہیں آپ نے مجھے اگر مجھ سے لیے ہیں تو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. بات کتاب کی ہو یا آیتوں کی ہو یا حکمت کی ہو یا نبوت کی ہو یا بعثت مصطفیٰ ہو، ہر چیز کا مقصد ہے ایک، آخری ہے. یہ ہے مقصد کہ پاک ہو جاؤ. دے دوں یہاں پہ تھوڑا سا، یہاں پہ ابھی سی چھوڑے، اب بڑا فضائل پڑھ لیے، تھوڑی سی بات ہو جائے. میرا خیال جسے پیار ہے قرآن سے سبحان اللہ کہو. ان میں ایک باری سارے دسو کہ نبی پاک قرآن لے کے کیوں آئے نے کہ اسی پاک ہو جائیے. وہ تو بات ہوتی ہے، ان کا مقصد بعثت کیا ہے کہ ہم پاک ہو. یہ مطلب ہے جڑا ایسے پاک نہیں نا، او دا نہ نبی نال تعلق ہے نہ میلاد نال تعلق ہے. اگلے 11 منٹ میں پوری سورہ پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں، پچھلی 2 آیتیں گئیں، اب پونی سورہ ہے. آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ کی، آپ چپ ہیں، ایک آیت اور گئی. آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ کی وجہ سے ایک آیت اور گئی، باقی 10 رہ گئی ہیں. 10 آیتیں، 10 پڑھنا چاہتا ہوں. ایک اور گئی، چھوڑ دو، نہیں ہے آپ کے پاس سننے کا ملکہ. دیکھو 9 آیتیں رہ گئی ہیں، جس نے سننی ہے دب کے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی اور اس کے سورج کے پیچھے آنے کی. والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی اور اس کی روشنی کی. واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی اور اس کے چھا جانے کی. والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاہا، قسم ہے رات کی اور اس کے، قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی. والنفس وما سواہا، قسم ہے جان کی اور اس کے سجانے والے کی. غور نہیں کیا؟ مومن قسم اٹھائے تو اس کی کیا شان ہے، باپ قسم اٹھائے تو اس کی کیا شان ہے، مرشد قسم اٹھائے تو اس کی کیا شان ہے، فرید قسم اٹھائے تو اس کا کیا مقام ہے، علی قسم اٹھائے تو اس کی کیا شان ہے، محمد ایک قسم اٹھائے تو وہ کتنی بڑی ہے. مصطفیٰ کے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی، تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. سات قسمیں ہیں. کیا وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ اللہ نے قسمیں اٹھائی؟ وہ گل نہ کرا جتے اللہ نے انیاں قسمیں چکیاں نے کر دیا تو سننے کے لیے سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. فرمایا فالہمہا فجورہا، جیتے رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اوہ آپ تو حافظی ہیں، آپ تو آلریڈی حافظ قرآن ہیں. فالہمہا فجورہا وتقواہا، میں نے الہام کیا ہے انسان کے نفس میں فجور اور تقوی کو. میں نے انسانی جسم میں غصے کو بھی رکھا ہے، محبت کو بھی رکھا ہے، نفرت کو بھی رکھا ہے، الفت کو بھی رکھا ہے، حسد کو بھی رکھا ہے، رشک کو بھی رکھا ہے، بخل کو بھی رکھا ہے، سخاوت کو بھی رکھا ہے، کورا پن بھی رکھا ہے، اخلاق بھی رکھا ہے، ریاکاری بھی رکھی ہے، تقوی بھی رکھا ہے، لالچ بھی رکھی ہے، سخاوت بھی رکھی ہے، جھوٹ بھی رکھا ہے، سچ بھی رکھا ہے. نبی کے میلاد کا مقصد ہے کہ ہم پاک ہوں.
नबी के मिला। आपको पता है ना, मुझे शायरी नहीं आती बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा था बताएंगे। वसदे आसे तेरी जोक दे आसे पासे नफ्स पलीत चा कीता। कैसे बेटा? मुड़ दे पलीत ना से, हाँ जी, नफ्स पलीत चा कीता, असा मुड़ दे पलीत नहा से, यानी नफ्स ने हमें पलीत किया, हम पहले से पलीत तो नहीं थे। ख्वाजा गुलाम फरीद ने इसी आयत का तर्जमा किया। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे जिस्म में पाकी भी है, पढ़ आलिम फाजलों कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा वड़ने मंदिर मसीते, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। कितने मिनट है मेरे पास? आप कितने यार है? की हो रहा है? की हो रहा है? क्या हो गया? ये कितनी जरूरी बात है जो आपने की है। आपके लिए मैं अगले 10 मिनट पढ़ रहा था, उसमें से 8 गुजर चुके हैं, 3 रह गए। 3 मिनट में मैं क्या पढ़ सकता हूं? आप चुप करके बैठे हुए हैं अपने नुकसान के। पढ़ आलम फाजुल हो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा रहिंदा, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है। क्या मैं आपको दिखाऊं कौन घर में बैठा हुआ है? आपको दिखाऊं तो फिर आप सुभान अल्लाह कहो जरा। ये एक अलग से मजमून शुरू हो जाएगा। मैं माजरत खा हूं, अब मैं मिंबर छोड़कर जाना चाहता हूं। एक आयत लेते हैं, वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, सूरह आल इमरान है, 3 नंबर सूरह है, 159 नंबर आयत है। महबूब तेरे सीने में अगर कल्बे गलीज होता, पता चला इंसान के दिल में कल्बे गलीज भी होता है। नहीं समझा नहीं सका। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, 9 नंबर सूरह तौबा की 125 नंबर आयत है कि बंदा के दिल में पलीती है, पलीती, तुम्हारे दिल में पलीती है। ला यातन कुलूबुहुम, इनके दिल धड़कते हैं पर मुर्दा है, सूरह अंबिया है, 3 नंबर आयत है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान पर गौर नहीं करते। हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इनके दिल पे ताला है, सूरह मोहम्मद है। कैसे आगे पढ़ूं यार? छोड़ दें, सब छोड़ दें, रुके जरा, ठहरे। बड़ी लंबी एक आयत है सूरह अनफाल से, 8 नंबर सूरह 24 नंबर आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम। ठीक है, इसे नहीं छेड़ूंगा, इससे आगे पढ़ता हूं। वालमू, जान लो, अन्नल्लाह, शक न करना, मैं अल्लाह, यहूलू बैनल मरए व क़ल्बिही, मैं अल्लाह बंदे के दिल में रहता हूं। मैं अल्लाह बंदे के दिल में रहता हूं। मक्के गए हों गल मुक्ति नहीं, भावें 100 जुमे पढ़ाइए। गंगा गए हों गल मुक्ति नहीं, भावें 100 गोते लाइए। गया गए हों गल मुक्ति नहीं, भावें 100 पंड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल उदों मुक्ति जदों मैनू दिलों मनारा फनफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बह। मौला अली ने फरमाया यही तो मकसद मिलाद है बेटा। आपके दिल की मेन गेट आंखें हैं। मेरे बच्चों, ये आपके दिल का मेन गेट है, बस इसे बंद कर दो। आंखों को वो दिखाओ जो अल्लाह दिखाना चाहता है।
اللہ دی قسم چک کے آنا انڈیا دی فلم ویکھن تو بغیر تسی مر نہیں جاؤ گے. ننگیاں عورتاں ویکھن تو بغیر تہاڈی روٹی پھر بھی ہضم ہو جائے گی. گھر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تیاں نو ننگیاں عورتاں دا ڈانس وخان تو بغیر بھی گھر چل سکدا ہے. جڑے بندے بالکل انگلش فلم نہیں ویندے نا وہ بھی زندہ رہندے نے. آنکھیں بند کرو، آنکھوں کو وہ دکھاؤ جو اللہ دکھانا چاہتا ہے. مقصد آمد مصطفیٰ پورا ہو جائے گا. قبر میں تمہیں تعارف کرا کے وزٹنگ کارڈ نہیں دینا پڑے گا. حسین کا نانا فرشتوں سے کہے گا پیچھے ہٹو، اس نے گیٹ بند کیا ہوا تھا. والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نمازی ہو جاؤ. ابی ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک رحمت کرے اس خاوند پر جو سوئی ہوئی بیوی کو اٹھا کے کہے اٹھ پلیے نماز دا ٹائم ہو گیا. اللہ رحمت کرے اس بی بی پر جو سوئے ہوئے خامند کو کہے اٹھ پلیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. اپنے گھر والوں کو نمازی کرو، اپنی اولاد کو نمازی کرو، اپنی بیٹی کو نمازی کرو. اپنے گھر والوں کو نمازی کر، اپنی بیوی کو نمازی کر. نحنو نرزقک، میں وعدہ کرنا تیری روزی وچ کدی گھاٹا نہیں ہون دیاں گا. بہ جا بہ جا بہ جا، اٹھی نا تمہیں بہ جا اتھے. ڈیرا بکھے تو آئے تو موٹر سائیکل چلا کے آئے رکشا سبق لے بہ کے. مین گیٹ بند کرو، اب بند کرو مین گیٹ ہوئے. تو پھر اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو دوسری کھڑکی آپ کے کان ہے. بندے مر نہیں جاندے جے نصیب لال نہ سنیے تھے. اللہ سانو ایسی والیاں گڈیاں دتیاں نے. گجرانوالا تو گڈی نکل دی ہے رحیم یار خان تک گڈی یا تک قرآن دی تلاوت کر دی ہوندی ہے یا بلے شاہ سنان دی ہوندی ہے. اللہ نے ٹریکٹر اس واسطے نہیں دیتا کہ آپ بھی نلائکیاں کریے تے نال سارے پنڈ دیاں تیاں بھیناں نو بھی گانے سنائیے. نہ میرا بچہ، اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو بند کرو تاکہ اللہ کے گزرگاہ میں گند نہ پڑے. یہ ہے آپ کی زبان. زبان میں سے وہ نکالو جو اللہ سننا چاہتا ہے. کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، مقصد میلاد کو پورا کرنے کے لیے. آخری کھڑکی آپ کے ذہن میں آنے والی سوچ کا نام ہے. جدو چاکی چو نکلن والی کسی دی تین تسی انج کر کے ویندے ہو نا، انہوں ویک کے جو تواڈے اندر آیا ہے نا، بندے نہیں ویندے. علیم بذات الصدور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. میرے سرداروں، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے.